بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعین، سیرت صحابہ کی اس سیریز کے 11ویں حصے میں ہم آپ کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک ہم نے سنا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں شہادت کی کافی دعا اللہ تبارک و تعالی سے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس سلسلے میں خواب بھی دیکھی کہ ایک مرغا انہیں ٹھونگے مار رہا ہے، جس کی تعبیر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما نے یہ بتائی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عجمی آدمی قتل کرے گا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی. جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد مبارک پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس یعنی حضرت یعقوب کی آنکھیں بے وجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، تو خود بھی روئیں اور تمام نمازیوں کو رلا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی کی آواز سنی گئی. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے. اسی دوران آپ کی گھات میں لگا ہوا بدبخت ابو لؤلؤ مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا. اس نے آپ کے بدن پر 3 کاری زخم لگائے. زخم کھا کر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تعجب اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم ہی نہیں ہوا. لوگوں کو احساس اس وقت ہوا جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ امت بڑے سخت معرکوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھی. میدان کارزار میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور تلواروں کی تیز چمک بھی اس امت کے پیر و جوان کو نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں مانعنات ہوتی تھی. تو پھر بھلا اس جاگوداز سانحہ کا احساس سارے مقتدیوں کو کیسے ہو سکتا تھا؟ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے، اور نماز کی تکمیل کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچ لیا. جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت شروع ہوئی تو لوگ ایک دم سہم گئے. وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی آواز تو کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ امت کا نگہبان کہاں گیا؟ انصاف کا علم بردار کیوں چپ ہو گیا؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے. فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا. ذرا غور کیجئے اور سوچئے، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈھال ہیں، سکرات الموت میں مبتلا ہیں، لیکن بار بار یہی سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی؟ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، میراث کے بارے میں نہیں پوچھا. اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا، اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک کہ اپنی نماز مکمل نہ کر لی. ایک صحابی کا بیان ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کیے جانے کے دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی ہے. لوگ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ تعالی مجھ پر رحم فرمائے. پھر رو کر کہنے لگے اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت زائل ہو گئی.
پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خاندان کے بچوں کو بلایا، وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نبیذ کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ ابھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے تھے، ارفع ازارک فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْكَى لِثَوْبِكَ، اپنا ازار اوپر اٹھا لو کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی اور تمہارے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔ نوجوان امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سنتا ہے، آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور غم و اندوہ کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچے اور ان سے عرض کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں اجازت بھی طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو بے حد مسرور ہوئے، مگر فرمایا، میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ انہوں نے برضا و رغبت اجازت عطا کی اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ اللہ تعالی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی طرف سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ سامعین، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں گے اور انہیں اپنی زندگی میں ایک بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔